السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ جب والدین آپ کی زندگی کے سب سے ضروری فیصلے آپ کے بچپن میں ہی کر دیں، کافی ساری زندگیوں کو یہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی موضوع پر ہے۔ میرا نام فرح ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ سعودیہ میں مقام پذیر ہوں۔ والد کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں تو کینسر کا مہلک مرض ہے۔ زندگی کے باقی چند مہینے کافی کرب میں گزرے اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی بھی ان کا غم برداشت نہ کر سکی اور کافی بیمار رہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آج تک اپنے خاندان کے کسی اور فرد سے نہ کبھی ملی ہوں، نہ کبھی ان سے بات ہوئی ہے۔ وہ سبھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ امی بتاتی ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی کام کے سلسلے سے تمہارے ابو سعودیہ آ گئے، مگر مجھے اپنے ساتھ نہ لا سکے۔ میں نے کچھ مہینے تو ان کے بغیر گزار لیے، مگر پھر ایک پردیسی کی بیوی ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ کچھ مہینوں بعد میں ناراض ہو کر اپنے مائکے آ گئی اور کہا کہ جب تک مجھے سعودیہ نہیں لے جائیں گے میں نہیں مانوں گی۔ اسی لیے ابو نے خاندان والوں سے چھپ کر میری ٹکٹ کروائی اور مجھے سعودیہ بلوا لیا۔ اس پر خاندان والے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض رہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک دادحال میں نہ ہی تو کسی کو دیکھا ہے اور نہ ہی میری کسی سے بات ہوئی ہے۔ امی کی حالت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، بڑی شفقت سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ کہنے لگی، آج میں تمہیں تمہاری زندگی کا بہت بڑا سچ بتانے والی ہوں۔ میں نے حیران نظروں سے امی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بتانا ہے امی؟ اور پھر ان کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، مگر کس سے اور کب؟ میں نے حیران ہو کر امی سے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ جب میں یہاں سعودیہ آئی تمہارے ابو کے پاس تو ان کے خاندان والے بہت ناراض تھے، خاص کر ان کی بڑی بہن جنہوں نے تمہارے ابو کے والدین کے مرنے کے بعد ان کی پرورش کی تھی۔ تمہارے ابو کو وہ بہت عزیز تھی۔ تمہارے ابو زندگی بھر انہیں مناتے رہے۔ تب انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بڑے بیٹے سے کروا دو تو میں راضی ہو جاؤں گی۔ تمہارے ابو کو ان کی بات ماننی پڑی اور پھر تمہارا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں حیران آنکھوں سے امی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کے الفاظ پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو نے پھپھو کو منانے کے لیے میری قربانی دی، بنا یہ سوچے کہ میں اس رشتے سے راضی ہوں گی بھی یا نہیں۔ انہوں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ سب بتاتے ہوئے امی کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ مجھے کہنے لگی، میری صحت اب ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں کی اور مہمان ہوں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، امی آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وعدہ کرو مجھ سے، میرے جانے کے بعد تم پاکستان جاؤ گی اور اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی۔ میں نے بھی اس صدمے کو بھلا کر ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور پاکستان جاؤں گی، بس آپ مجھ سے دور جانے کی باتیں نہ کریں۔ اور پھر امی نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس رات میں بہت روئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی قسمت پر خوش ہوں یا اداس، کیونکہ نکاح تو میرا ہو چکا تھا، اب جو بھی ہوگا مجھے بس قبول کرنا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ امی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس قدر خراب ہو گئی کہ انہیں ایمرجنسی کے چلتے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ میں باہر بیٹھی اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، تبھی نرس میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ کی امی ملنا چاہتی ہیں آپ سے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے پاس گئی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ اب میں اکیلی پڑنے والی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک چٹ پکڑائی، اس پر پاکستان کا ایڈریس تھا۔ کہنے لگی، فرح وعدہ وفا کرنا۔ پھر وہ رونے لگی اور کہا کہ بس مجھے اور تمہارے باپ کو معاف کر دینا، ہم نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، ہو سکے تو معاف کر دینا ہمیں، ہم مجبور تھے۔ مجھے ان کی باتوں کا مطلب پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف نکاح ہی میرے لیے ایک دھچکا نہیں تھا، ابھی ایک اور غم بھی میرا منتظر ہے۔ امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ 2 مہینوں تک تو میں اپنے ہوش میں ہی نہ تھی۔ جب خود کو تھوڑا سنبھالا تو ایک دن ڈرار کے پاس گئی اور وہی ایڈریس والی چٹ نکالی۔ اب وقت تھا پاکستان جانے کا۔ اگلے ہی ہفتے ٹکٹ کروا کر میں پاکستان آ گئی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا اس ایڈریس پر پہنچی۔ گھر درمیانہ تھا، نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ میں گھر کے اندر آ گئی تو سامنے صحن میں ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان لڑکی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑی بھی پوچھنے لگی، کون ہو بیٹی، کس سے کام ہے؟ میں نے غصے سے اپنے بیگ نیچے رکھ دیے اور کہا، فرح ہوں، سعودیہ سے آئی ہوں۔ یہ سن کر بڑی بھی حیران ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگی،
تم آ گئی، مجھے تو امید نہ تھی کہ تم پاکستان آ جاؤ گی۔ ان کی باتوں میں میرے لیے سرد مہری تھی۔ اتنے سالوں میں وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے مل رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ جی ہاں، یہ میری پھپھو تھی جن کے بیٹے سے میرا نکاح ہوا ہے۔ انہوں نے عمل کو آواز دیا، وہی جوان لڑکی جو ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر کہنے لگی، عمل، فرح بھابھی کو اندر کمرے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر عمل کی آنکھیں بھی باہر آ گئی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا ہو، مگر وہ کچھ بولی نہیں اور اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی۔ دوپہر تک پھر مجھ سے ملنے کوئی نہ آیا، بس عمل بار بار کمرے میں آتی رہی، کھانا وغیرہ دیا اور پوچھتی رہی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ عصر کے وقت میں خود کمرے سے باہر گئی۔ گھر کے باقی فرد بھی آ چکے تھے، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک بزرگ آدمی تنزن کہنے لگے، تو یہ ہے تمہاری لاڈلی جو سعودیہ سے آئی ہے۔ مجھے ان کا لہجہ پسند نہ آیا اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر کافی شور تھا، جیسے کہ وہ سب کسی بات پر بحث کر رہے ہوں، اور ظاہر ہے وہ موضوع میں تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹی، آج سے کچھ سالوں پہلے جو غلطی ہم سے ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کا یہی راستہ ہے کہ تم میرے بیٹے سے طلاق لو اور واپس سعودیہ چلی جاؤ۔ میں حیران آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آخر وہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے جو وہ مجھے اس قسم کے مشورے دے رہی ہیں، یا پھر ان کے بیٹے نے مجھے اپنانے سے انکار کیا ہے؟ میرا سر گھومنے لگا۔ میں جن کے لیے سعودیہ سے پاکستان آ گئی وہ لوگ تو مجھے چاہتے ہی نہیں۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو پھپھو نے ایک لمبی سانس لی اور کہنے لگی، چلو میرے ساتھ۔ وہ نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ ہم لاؤنج میں پہنچے تو دیکھا ایک شخص منہ ادھر کیے ہوئے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھپھو کہنے لگی، یہ تمہارا شوہر ہے، میرا بڑا بیٹا۔ میں تجسس سے اس کے مڑنے کا انتظار کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ میری طرف مڑا میرے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکلی۔ یہ 40 سال کا بوڑھا آدمی، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور منہ چیچک کے دانوں سے خراب۔ یہ ہے وہ شخص جو میرا شوہر ہے۔ مجھے یقین نہ آیا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہ تھا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اپنی قسمت پر خوب روئی کہ آخر میں ہی کیوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو میرے پاس آئیں تو میں نے انہیں بول دیا، آپ طلاق کے کاغذات تیار کرائیں، میں جلد سے جلد طلاق لے کر سعودیہ واپس چلی جاؤں گی۔ پھپھو نے بھی اس پر کوئی روک ٹوک نہ کی، وہ بھی جانتی تھی کہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا تھا۔ طلاق ہو جانے کے بعد میں سعودیہ واپس آ گئی اور اب میں یہاں پر اکیلے رہتی ہوں۔ زندگی نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا اور نکاح کے نام پر میرے والدین نے میری زندگی کے ساتھ مذاق کیا۔ اب مجھے اکیلے ہی اپنے آگے کی زندگی گزارنی ہے، مگر میں خوش ہوں کہ اب آگے زندگی میں جو کچھ بھی کروں گی خود کے ساتھ خود ہی کروں گی، کسی کو اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا حق نہیں دوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔